بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ معزز سامعین، اس وقت دنیا میں 1124 کھرب پتی لوگ ہیں۔ ان میں سے 495 کا تعلق امریکہ سے ہے اور ان میں ایک نام بل گیٹس کا ہے۔ بل گیٹس ایک بزنس مین ہے اور یہ 13 سال تک دنیا کا امیر ترین شخص رہا۔ بل گیٹس کے بارے میں بڑی بڑی دلچسپ باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس کی دولت میں ہر سیکنڈ میں $250 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو 24 گھنٹوں پر ضرب دیں تو یہ 21 سے شاید $6 ملین بنتے ہیں، اور اگر ان کو پاکستانی کرنسی یعنی روپے میں تقسیم کیا جائے تو یہ 1,72,80,00,000 روپے بنتے ہیں۔ گویا بل گیٹس کی دولت میں ہر دن میں 1,73,00,000,000 روپے روزانہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے $1,000 گر جائیں تو اسے $1,000 اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اسے یہ رقم اٹھانے کے لیے 4 سیکنڈ لگیں گے، جبکہ ان 4 سیکنڈ میں اس کی دولت میں $1,000 پہ ویسے ہی اضافہ ہو جائے گا۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ $7.3 ٹریلین کا مقروض ہے، اور بل گیٹس 10 سال میں امریکہ کے لیے یہ سارا قرض اکیلے ہی ادا کر سکتا ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کے انسانوں میں $15 تقسیم کرے تو اس کے باوجود بھی اس کے پاس $5 ملین بچ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بل گیٹس کو ملک تسلیم کیا جائے تو وہ دنیا کا 35واں امیر ترین ملک ہوگا۔ بل گیٹس کی دولت کو اگر $1 میں تقسیم کیا جائے تو اس کی دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے 713 طیاروں کی ضرورت پڑے گی۔ بل گیٹس کے نوٹوں کو اگر لمبائی میں بچھا دیا جائے تو یہ زمین سے چاند تک کے فاصلے سے 14 گنا زیادہ ہوں گے۔ اور اگر بل گیٹس 35 برس تک اپنی دولت خرچ کرتا رہے تو اسے روزانہ $70 لاکھ خرچ کرنا پڑیں گے، تب جا کر اس کی دولت ختم ہوگی۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے بل گیٹس کی دولت کا موازنہ بل گیٹس کا ایک قول سنانے کے لیے کیا ہے۔ بل گیٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غربت کے عالم میں انتقال کر جاتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف آپ کا قصور ہے۔ بل گیٹس کا یہ قول دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ انسان اس کرۂ ارض پر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بدصورت سے خوبصورت ہو سکتا ہے، یہ غربت سے امارہ تک آ سکتا ہے، یہ ناکامی سے کامیابی تک کا سفر طے کر سکتا ہے، یہ جہالت سے علم تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ پسماندگی سے ترقی یافتہ کہلا سکتا ہے۔ ہر زمین کے تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہو۔ بس انسان کو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اخلاص کے بغیر اپنے حالات نہیں بدل سکتا۔ دوسری، محنت۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی محنت کے بغیر کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا۔ تیسری ہے ویژن۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ویژن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور چوتھی ہے مستقل مزاجی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص مستقل مزاجی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دوستو، مستقل مزاجی، ویژن، محنت اور اخلاص وہ 4 خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن ان 4 خوبیوں کو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جو استعمال کر جاتے ہیں وہ بل گیٹس بن جاتے ہیں، اور جو انہیں استعمال نہیں کر پاتے وہ ہماری طرح حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، وہ کسی غیبی امداد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، قومیں اور ان کا مقدر بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ جو قومیں محنت، ویژن، اخلاص اور مستقل مزاجی سے کام لیتی ہیں وہ ترقی کے دور میں آگے نکل جاتی ہیں، اور جو قومیں ان خوبیوں سے کام نہیں لیتی وہ دوسری قوموں کی محتاج بن کر زندگی گزارتی ہیں۔ میرے دوستو، آئیے ہم بل گیٹس کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ معروف امریکی سرمایہ کار، کمپیوٹر پروگرامر، مائکروسافٹ کمپنی کے چیئرمین اور دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری گیٹس ہے۔ بل گیٹس 1955 میں شمال مغربی امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیٹل کے ایک متمول خاندان میں پیدا ہوئے۔ اپنے خاندان میں ولیم گیٹس کے نام سے پیدا ہونے والے چوتھے شخص کی حیثیت سے انہیں بچپن سے ولیم گیٹس 3 کہا جاتا رہا۔ بل گیٹس کو بچپن ہی سے کمپیوٹر چلانے اور اس کی معلومات حاصل
حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس وقت آج کی طرح کمپیوٹر نہ تو اتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے اور نہ ہی کمپیوٹروں کی دنیا اس قدر وسیع تھی، لیکن اپنی دلچسپی کے باعث بل گیٹس صرف 13 سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر پروگرامنگ کا ہنر سیکھ چکے تھے۔ اس وقت سیٹل کے لیک سائٹ اسکول میں 8ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے کمپیوٹر گیم ٹک ٹیک 2 میں جدت لاتے ہوئے کمپیوٹر کو بھی ایک کھلاڑی کے طور پر استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ اسکول میں بل گیٹس کی دوستی بھی اتفاق سے پال ایلن نامی ایک ایسے لڑکے سے تھی جو خود بھی کمپیوٹر کا دیوانہ تھا۔ سال 1983 میں گریجویشن کرنے کے بعد بل گیٹس نے سیٹ کا امتحان دیا اور 1900 میں سے 1590 نمبر حاصل کرنے کے بعد ہارورڈ کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن صرف 1 سال بعد اپنی کمپیوٹر کمپنی قائم کرنے کے خیال سے پڑھائی کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ یہ دونوں دوست آخرکار کالج کو خیر بات کہہ کر ہمہ وقت کمپیوٹر کی دنیا میں کھو گئے۔ ان کا خاص پروجیکٹ منی یا پرسنل کمپیوٹر کے لیے ایک ایسی آسان زبان کو ترتیب دینا تھا جس سے کمپیوٹر کو چلانے میں آسانی ہو۔ ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے بیسک کے نام سے ایک ایسی خاص کمپیوٹر لینگویج مرتب کر لی جس نے مستقبل قریب میں کمپیوٹر کے استعمال کو عام کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس اہم کارنامے کے بعد 1985 میں پال ایلن اور بل گیٹس ریاست نیو میکسیکو کے شہر البوکرک چلے گئے، جہاں انہوں نے مائکرو کمپیوٹر تیار کرنے والی معروف ادارے MITS کے سامنے بیسک لینگویج کا عملی مظاہرہ کیا اور بعد میں اپنے ادارے مائکروسافٹ کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں دوست اپنے ادارے کے تحت کمپیوٹر کے ایسے سافٹ ویئر تیار کرنا چاہتے تھے جن کی دنیا بھر میں بے حد مانگ تھی، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب پرسنل کمپیوٹر کا استعمال دنیا میں تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ہارڈ ویئر تو مارکیٹ میں بہت سارے دستیاب تھے، لیکن سافٹ ویئر کی کمی تھی، جس کی زبردست مانگ کے پیش نظر دونوں دوستوں نے اس میدان میں خوب ترقی کی اور انہیں ایسے سافٹ ویئر بنانے میں کامیابی ملی جنہیں ساری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مائکروسافٹ کی ان کامیابیوں سے متاثر ہو کر دنیا کے مشہور ادارے IBM نے 1980 میں انہیں اپنے IBM PC کے لیے بیسک لینگویج کا انٹرپریٹر تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس بارے میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران بل گیٹس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کمپیوٹر کے لیے تاحال آپریٹنگ سسٹم کا بھی انتخاب نہیں کیا گیا۔ یہاں بل گیٹس کی ذہانت، لگن اور محنت نے اپنا کرشمہ دکھایا اور انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم تیار کر لیا جسے MS-DOS یعنی مائکروسافٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم کا نام دیا گیا۔ اس تاریخی کامیابی کے نتیجے میں IBM کمپنی نے لاکھوں کمپیوٹرز کی فروخت سے بے تحاشا منافع حاصل کر لیا، جس سے بل گیٹس اور ان کے دوست بھی مستفید ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد چند وجوہات کی بنا پر پال ایلن اپنے دیرینہ دوست بل گیٹس سے علیحدہ ہو گئے، لیکن بل گیٹس نے اپنے مستقل مزاجی کی بدولت اس سمت میں اپنا سفر تنہا ہی جاری رکھا۔ انہوں نے کاروباری شعبوں میں استعمال ہونے والی اور تفریحی سافٹ ویئر تیار کر کے نہ صرف IBM بلکہ دنیا کے مختلف کمپیوٹر کمپنیوں کو بھی بیچا، جس سے ان کی آمدنی میں حیران کن اضافہ ہو گیا اور مائکروسافٹ کا $10 کروڑ کا بزنس چند برسوں میں دگنا ہو گیا۔ اس کمپنی کے شیئرز بھی اسٹاک ایکسچینج میں فروخت ہونے لگے۔ اس کے بعد تو گویا آسمان سے بن برسنے لگا۔ اگلے 10 سال 1996 تک یہی بزنس $6 ارب پر پہنچ گیا۔ دنیا نے اس سے پہلے آمدنی میں اضافے کی یہ رفتار کبھی نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ اس دوڑ میں معدنی تیل سے سال بعد ہی 10 آمدنی حاصل کرنے والے عرب شیخ بہت پیچھے رہ گئے اور بل گیٹس نے دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں اول مقام حاصل کر لیا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ بل گیٹس نے ہوا کے رخ کو پہچان لیا تھا۔ انہیں عظیم کامیابی ان کی انتھک محنت، کوشش، لگن، سوجھ بوجھ اور اپنے کام سے بے پناہ لگاؤ کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ بل گیٹس کی اس مختصر کہانی سے ہمارے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کی مثالیں اگر ہم سامنے رکھیں تو یقیناً ایسے کارنامے ہم بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بل گیٹس نے اپنی بے پناہ دولت کا ایک حصہ سماجی کاموں کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق موجودہ وقت میں بل گیٹس کے اثاثوں کی مالیت تقریباً $87 ارب ہے اور وہ اپنی دولت کو اپنے ایک فلاحی ادارے کے ذریعے انسانوں کی فلاح کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بعد السلام۔